बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में। गैर मामूली हलचल है कि जब से इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान एक सुलह की बात हुई है, एक सुलह की खबर चली है, तब से लेकर अब तक पिछले 72 घंटों में हुकूमत में सफ़े मातम बिछा हुआ है। हुकूमत रोना रो रही है, पिट रही है, पिट स्यापा उन्होंने डाला हुआ है कि इमरान खान वापस आ रहा है। और मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में खबर दी, राणा सनाउल्लाह साहब की खबर अखबारात में रिपोर्ट की गई कि राणा सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि हमने सुना है कि इमरान खान जो है वो जनरल आसिम मुनीर को ख़त लिखने जा रहे हैं, और ड्राइंग रूम्स में ये बातें हो रही हैं कि जनाब इमरान खान इज़ कमिंग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बड़ा कर रही है। तो अब जनाब बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि बजाय इसके कि इमरान खान और फौज की जनाब सुलह हो जाए, आज ताकतवरों ने पहला एलानिया सरेंडर कर दिया है। पहली बार असम टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एलानिया तौर पर सरेंडर कर दिया है। इमरान खान से माफ़ी तलाफ़ी मांगी जा रही है, खुदा का वास्ता है खान हमें माफ़ कर दो, आए हम बैठकर बात करते हैं। तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि ताकतवर अब सरेंडर करना शुरू हो गए हैं, और कैदी नंबर 804 ने इस वक्त सबकी मंजी ठोक कर रख दी। वो जेल में बैठ कर जीत गया है। बड़ी अहम तरीन तफसीलात है जो मैंने आपके सामने रखनी है, बड़ी सदका तरीन खबरें हैं। और फिर दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इस वक्त बहुत बड़ा फेंटा दी है, और लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला इस वक्त सामने आया है इमरान खान के हवाले से। वो भी तफसीलात आपके सामने व हक़ाइक़ और मैं सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं कुछ और अहम खबरें आपके सामने रख देता हूं कि एक खबर तो ये है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त जमा करवा दी है, और उन जो इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान हैं उनके खिलाफ भी आज पीटीआई ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हमने दरख्वास्त जमा करवा दी है, और जुडिशल कमीशन में जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है उनमें उनको ओहदों से हटाने की इस्तदा की गई है। अब एक खबर तो ये कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल काउंसिल में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त जा चुकी है, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब वो एक रेफरेंस ले गए हैं। और फिर काजी फायद ईसा के खिलाफ इमरान खान साहब ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसमें काजी फायद ईसा का जो है वो मामला उठा दिया है कि ये मेरे केसेस के अंदर ना बैठे, इन्होंने हमें इंसाफ जो है वो नहीं पहुंचाया। तो इमरान खान साहब ने इस वक्त तमाम ताकतवरों को घेरा हुआ है, और इस वक्त निज़ाम लरज़ रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली हलचल है। मैं आपको बड़ी खबरें आज देने जा रहा हूँ, अपनी बड़ी गौर से वीडियो को सुनना है। अब एक और बड़ी खबर आपको देना चाहता हूँ कि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है उसके बाद हुकूमत के लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान की सबसे बड़ी जमात बनने जा रही है, उसके बाद तो हुकूमत के पास जनाब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। हुकूमत जो है वो लुट गई है। हुकूमत उनके पास कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है कि वो दोबारा ये कह सकें कि हम वज़ीर आज़म हैं, हम तो ये हैं, हम फलां हैं। तो अब जनाब हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट से जब से ये फैसला आया, अब हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि नज़रसानी अपील दायर की जा सके। नज़रसानी अपील तब तक दायर नहीं होगी जब तक जजिस जो हैं वो मुकम्मल फैसला तहरीर करके जारी ना कर दें। अब काजी फायद ईसा साहब अपने जजिस को कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द फैसला दिया जाए। अब काजी साहब क्यों कह रहे हैं कि नज़रसानी को सुना जाए और फिर जजिस को मैनेज करके फिर कोई ना कोई मामला नज़रसानी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मखसूस नशिस्तें छीन ली जाएं। लेकिन जजिस जो हैं वो समझते हैं, उनको पता है कि काजी साहब गेम डाल रहे हैं, वो जनाब एक्सटेंशन लेने के चक्कर में हैं। अब हुकूमत के पास जब गेम हाथ से निकल रही है, काजी साहब के हाथ से भी निकल रही है, तो जरा ये बताते हैं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मखसूस नशिस्तों का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला कर लिया है। जराये का कहना है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास 30 जुलाई बरोज मंगल तलब किया है। कौमी असम्बली के इजलास में अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जनाब करारदाद मंजूर करवाई जाएगी। ऐवान में पार्लियामान की बालादस्ती और खुद मुख्तारी से मुतल्लिक भी बहस करवाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में आम कानून सादी का भी इम्कान है। इस मकसद के लिए कौमी असम्बली का इजलास शेड्यूल से 1 हफ्ता तलब किया गया है। अब देखते हैं कि वहां पर कौन सा बड़ा ब्लंडर करते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट में शायद स्टैंड न कर पाए, क्योंकि ये अदलिया की साख का मामला है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा आप पार्लियामेंट का गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल करके आप कोई भी गैर कानूनी काम कर लें, ऐसा हर किस होगा। ये फिर एक ट्रेंड सेट हो जाएगा। जो कहा था ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने, जब इमरान खान साहब ने अभी 2 दिन पहले कहा कि हमें आप पर इत्मीनान नहीं है तो लिहाजा आप हमारा ये केस ना सुने। ये खान साहब ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को कहा। आमिर फारूक साहब ने कहा कि अगर मैं इस बेंच से अलग हो जाता हूं
پھر تو یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا، پھر ہر بندہ اگر کہے گا کہ جناب ہم یہ کر دیں، آپ پسند نہیں ہیں، تو لہٰذا اب پارلیمنٹ میں اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو پھر یہ ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا۔ کل کو خان صاحب بھی بہت کچھ کر لیں گے، پارلیمنٹ کا استعمال کر کے آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا پارلیمنٹ کا استعمال کر کے ملک میں ایمرجنسی لگانے کی باتیں تو نہیں ہو رہی کہ عمران خان اور فوج کی جو صلح ہو رہی ہے اس کے درمیان یہ نئی آگ بھڑکائیں اور ایمرجنسی لگا دیں؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ صدر پاکستان جو ہے وہ ایمرجنسی لگاتے ہیں، اس کے بعد 30 دنوں کے اندر پارلیمان جو ہے وہ جناب اس کی توثیق کیا کرتے ہیں، تو یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے پھر کہ سول گورنمنٹ جو ہے اپنی حکومت کے خلاف ایمرجنسی لگانے پر تل گئی ہے، یعنی کہ عمران خان کا اتنا خوف ہے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، منجی ٹک جائے ملک کی، ہم مر جائیں، عمران خان واپس نہ آئے، ہم ان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ دلچسپ خبر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ سب سے پہلے آ جائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو عدالتی فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کو 12 مقدمات میں جن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا 9 مئی کے حوالے سے، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا جب یہ فیصلہ آیا تو میں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم سے یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم وہاں پر یہ عدالت سے استدعا کرتی کہ ان 12 مقدمات کو اڑا دیا جائے، اس میں باعزت بری کیا جائے خان صاحب کو، تو عدالت وہ استدعا بھی قبول کر لیتی، جس طرح کا یہ کیس بنایا گیا تھا، جیسے یہ غیر قانونی طور پر عمران خان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قانون ٹیم جو ہے انہوں نے یہاں پر یہ غلطی کر دی۔ تو خیر، اب لاہور ہائی کورٹ کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ قدم قرار دینے کا تحریری فیصلہ انہوں نے جناب جاری کر دیا۔ یہ بڑا دلچسپ قسم کا فیصلہ ہے۔ جو یہ فیصلہ لکھا گیا ہے کہ جناب انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے پھینٹا لگا دیا طاقتوروں کو، جناب انہوں نے پورا بیانیہ جو ہے وہ روند کے رکھ دیا ہے۔ تو یہ 5 صفحات پر فیصلہ دیا گیا ہے اور جسٹس طارق سلیم شیخ اور جسٹس انوار الحق پنو پر مشتمل جو 2 رکنی بینچ تھا ان کا یہ فیصلہ ہے۔ اب آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب جو ہیں ان کا انہوں نے اس فیصلے کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے تبادلہ ملتان میں کر دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نون لیگ کی ٹانگیں کس طرح سے کام کرنا جناب شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسمانی ریمانڈ دیتے ہوئے قانون کے خلاف ورزی کی گئی، جسمانی ریمانڈ سے متعلق اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں، جسمانی ریمانڈ کے دوران جوڈیشل مجسٹریٹ نے الزامات کا جائزہ لیا ہے اور اگر مقدمہ نہیں بنتا تو جج مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا ہے۔ تو یہ بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جج مقدمے سے ڈسچارج کر سکتا تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کی استدعا نہیں کی۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلے میں کہنا ہے کہ آئین ہر شہری کو حقوق فراہم کرتا ہے، آئین کے تحت کسی کی آزادی پر غیر قانونی قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ 1 سال تک ان 12 مقدمات میں درخواست گزار کو گرفتار نہیں کیا گیا، پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانونی طور پر مطمئن نہیں کر سکے اور پروسیکیوٹر جنرل سرکاری افسر کے بیان کے علاوہ درخواست گزار کے خلاف کوئی مباحث نہیں دکھا سکا، یعنی کہ 9 مئی کا کوئی بھی ثبوت جو ہے عمران خان کے خلاف یہ لوگ عدالت میں پیش نہیں کر سکے۔ ثبوت پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ خود مرتے ہیں۔ 9 مئی کی اصل صورتکار سامنے آ جائیں گے، 9 مئی کس نے کیا، ماسٹر مائنڈ کون تھا، کون کروانے والا تھا، وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ CCTV فوٹیج آپ عدالت کو دی جائیں گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ 9 مئی کے پیچھے کون تھا، کہاں پر وہ ساری سیکیورٹی تھی۔ اب یہ بڑی خبر ہے کہ یہاں پر جناب پورے کا پورا بیانیہ روند دیا ہے اور پھر معاملہ یہ ہے کہ عدالت نے قرار دیا کہ جسمانی ریمانڈ دیتے وقت ججز کو آئین کا آرٹیکل 10 بھی دیکھنا چاہیے۔ ریمانڈ کے وقت ملزم کا حق ہے کہ ملزم جج کے سامنے اپنا موقف پیش کر سکے۔ درخواست گزار کا دیا گیا جسمانی ریمانڈ سپریم کورٹ کی ریمانڈ سے متعلق جاری کردہ گائیڈ لائن سے مطابق نہیں ہے، اس لیے درخواست گزار کا 12 مقدمات میں دیا گیا جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور عمران خان کی درخواستوں کو منظور کیا جاتا ہے۔ تو یہ لاہور ہائی کورٹ نے جناب جو یہ فیصلہ لکھا ہے، اس فیصلے میں انہوں نے جناب یہ کمپنی کا پورا بیانیہ اس وقت روند کے رکھ دیا ہے، برباد ہو گیا یہ، اور یہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں ساری صورتحال کے اندر۔ اب ایک جانب تو جناب یہ خبر ہے، اب دوسری جانب جناب قیدی نمبر 804 نے ان سب کو لٹا کر رکھ دیا ہے اور قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ جناب انہوں نے جس طرح سے ان کی منجی ٹھوک دی ہے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ آج طاقتوروں نے پہلا اعلانیہ سرنڈر کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا بریک تھرو پاکستان کی پالیٹکس میں ہوا ہے۔ اب پچھلے 72 گھنٹوں کی صورتحال دیکھیں تو میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط خبر دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سکرین پر آپ کے سامنے چیزیں چلواؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا ٹوسٹ آنے جا رہے ہیں۔ بڑا ٹوسٹ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ریڈ زون میں اپنا دھرنا لے کر جا رہے ہیں اور جماعت اسلامی جس طرح سے عوامی سیاست کر رہی ہے تو there is something wrong behind the bottom، کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ اگر آپ اس کو براڈر پرسپیکٹو میں دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی کا یہ جو دھرنا ہے یہ حکومت گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، جیسے پہلے TLP کو حکومت گرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ بھی آپ کو میں مبینہ طور پر ایک خبر دے رہا ہوں۔ اب ایک چیز تو یہ حکومت کے خلاف محاذ تو کھل گیا نا، جماعت اسلامی آ گئی۔ اب عمران خان صاحب پچھلے 72 گھنٹوں سے جناب یہ بیانیہ بنا رہے ہیں ان کی میڈیا ٹیم بھی کہ عمران خان صاحب جنرل عاصم منیر کے نام کچھ اچھے پازیٹیو میسج جو ہے کنوے کر رہے ہیں کہ آپ جناب نیوٹرل ہو جائیں۔
اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ فائدہ ہے، یہ لوگ ہمیں لڑوانا چاہتے ہیں، یہ سازش کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ بیان جو ہے وہ جنرل ناصر صاحب کو پہنچایا۔ اور پھر 25 جولائی کو جو میں نے آپ کو خبر دی اپنے پچھلے ولاگ میں کہ 25 جولائی کو امریکی حکام کی عمران خان صاحب جیل میں ملاقات ہوئی ہے، جو ذرائع نے بتایا۔ اب آپ ڈاٹ سے ڈاٹ کنیکٹ کریں کہ امریکی حکام جا رہی ہے اور عمران خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، عمران خان کے میسیجز اور جماعت اسلامی کا دھرنا۔ اب آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ عمران خان اور فوج کی صلح ہو رہی ہے، ون پیج پر آ رہی ہے پی ٹی آئی اور جناب فوج۔ تو اس سب کے اندر آج حکومت کو لالے پڑ گئے، حکومت کو لگ رہا ہے کہ عمران خان جب آ رہا ہے واپس تو پھر اب یہ ہمیں جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا، اب یہ لوگ ملک سے باہر بھی نہیں جا سکتے۔ جناب ایئرپورٹ کے اوپر تو سیکورٹی ریڈ الرٹ ہے کہ ان کو روکا جائے گا جب یہ ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ تو اب میرے پاس جو خبر ہے وہ بڑی عام ہے۔ خبر جناب کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ آج مصدق ملک کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے۔ اب ان کی بڑکوں کا اندازہ لگائیں کہ عطا تارڑ صاحب جو پچھلے 10-12 دن پہلے جنہوں نے پریس کانفرنس کی بڑکے مار رہا تھا کہ عمران خان دہشت گرد ہے، اس پر آرٹیکل 6 لگا دیں گے، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کی باتیں کر رہا تھا، تو آج جناب ان کی بتی گول ہو گئی ہے اور آج وفاقی حکومت نے مل کر معاملات سلجھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی ہے۔ اب وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ فوج کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، ہمارے ساتھ کر لیں، خدا کا نام ہے، ساڈی جان بخش دیو، اسی پہلے فوج کو مار کھا رہے ہیں اور اب عمران خان آ رہا ہے وہ ہمیں جناب نہیں چھوڑے گا کہیں کا۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے۔ پہلا اعلانیہ سرنڈر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے لگا دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ اب قیدی نمبر 804 ان کی منجی ٹھوکی ہوئی ہے، وہ کیسے ان کو دوڑا کر مار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ پہلے انہوں نے اس کو حکومت میں لا کر ایکسپوز کیا، پھر جناب ان کی کارکردگی آپ کے سامنے، پھر جناب جو عوام نے ان کو چھتر مارے، پھر 8 فروری کا عوامی فیصلہ جس کا جو مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا گیا اس حکومت کی جانب سے۔ عمران خان صاحب نے ایک بات بڑی واضح کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ پہلے مجھے نائل کریں گے، پھر جیل کے اندر ڈالیں گے، پھر نواز شریف صاحب کو یہ جناب باہر سے لائیں گے، اس کو یہ الیکشن لڑوائیں گے، وہ پھر بھی ہار جائے گا، میں پھر بھی جیت جاؤں گا۔ عمران خان صاحب کا یہ بیان آج بھی ان کا ریکارڈ ہے۔ وہ شخص جو پیشن گوئی کرتا ہے نا، وہ بات بڑی درست ہے کہ اس نے جو باتیں آج تک کہی ہیں وہ ساری درست ثابت ہوئی ہیں۔ تو آج وزیر پیٹرولیم میں مصدق ملک صاحب انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ملک گیر پہیا جام کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ آؤ مل کر بات کریں، آؤ ہم جو ہے آپ ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں تو ہٹا دیں۔ پیپلز پارٹی نے جب کہا تھا کیا حکومت بنائیں تو کیوں آپ نے حکومت نہیں بنائی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا نہ ہے ساری حکومت دیکھ دیو، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہماری حکومت گرا دیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں۔ پہلے بھی پیپلز پارٹی نے آفر تو دی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم نہ نون لیگ سے الائنس کریں گے نہ ہم پیپلز پارٹی سے الائنس کریں گے، یہ رجیم چینج آپریشن میں ملوث تھے۔ تو یہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب آپ آئیں مذاکرات کر لیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ملک کی احتجاج کریں گے، پہیا جام کر دیں گے تو پھر آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، ہم تو آپ کو آفر دے رہے ہیں ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دیں۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیلز ہیں کہ اس وقت یہ بہت بڑی پیش رفت ہے اس سارے سلسلے کے اندر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور سنگھ اپنے عظمی ہے لکھنا ہے۔ اللہ نے کے مان پاکستان زندہ باد۔